بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑھاپے کا وہ گناہ جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج، اگر آپ نے 1000 بار نہیں بلکہ 10,000 بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ زاری کریں لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہ کرے گی، کوئی وسیلہ کام نہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہ کا انبار بھی لے آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو رحمت بھرے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شخص دنیا میں موج مستی کر لے، مگر مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب ہو اور پچھتاوا ہوگا۔ مگر وہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئیں؟ اس گناہ کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ اس سے بھگتنا ہوگا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑے مار رہی ہوگی، تب احساس ہوگا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اتنا بھیانک تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر آخر وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب وقت آ چکا ہے اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے پامالی کی کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جائے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص اندرونی طور پر بے سکون اور پریشانی محسوس کرتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم، دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کے خلاف ورزی پر سخت وعیدیں دی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کے خلاف ورزی کرنے والے کو اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہیں یا دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ لوگ کے حقوق دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم
معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا تو فوراً معافی مانگے اور حق لوٹائے، عدل و انصاف کو اپنائے اور خود کو ظلم سے بچائے۔ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہترین زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق اللہ تو خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں ہیں کہ حقوق العباد جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دینے سے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کر کے معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کس کے ساتھ دھوکہ دیا، کسی کا حق مارا، تو وہ حق اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا۔ اگر اعمال کم پڑ جائیں گے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق اور اولاد کے، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہروں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اور کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال اسباب کی حفاظت اور انسان کے سب سے اچھے برتاؤ شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس کا ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ بعض اس کی نیکیاں اور لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کی ہے اور معافی تلافی کے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس وقت بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے مگر اس کا حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں تو آج ہی اس سے معافی مانگے، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہ کیے جائیں معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق اسے لوٹا دے، اگر مالی نقصان دیا ہو تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگے، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت
حاصل کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس شخص سے معافی مانگے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کرے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون کا حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور معزز انسان سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آسان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ادا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان اور بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ حقوق العباد قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کرتا ہے۔ اس دین میں جہاں عبادت کا اہتمام ہے، وہاں معاملات اور اخلاقیات میں بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں دو طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ دونوں کی ادائیگی لازم ہے، مگر بعض موقعوں پر حقوق العباد کو فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بغیر ان کے معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص جو نہ درہم رکھتا ہو نہ دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر بہتان باندھا ہو، یا کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون پیا ہو، یا کسی کو مارا ہو، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب ان کے پاس نیکیاں نہ بچیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دنیا کے عبادت کے باوجود اگر حقوق العباد کے پامالیاں کی گئیں تو انسان کا انجام بدتر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں حقوق العباد، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حقوق العباد کا ذکر آیا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والدین کے حقوق، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ نمبر 2، یتیموں کے حقوق، اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ نمبر 3، پڑوسیوں کے حقوق اور اللہ کی عبادت کو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت دار، مسکینوں، قریبی ہمسایہ، دور کے ہمسایہ، پہلو کے ساتھی، مسافر اور تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی۔ نمبر 4، تجارت اور انصاف، پیمانہ اور ترازو انصاف سے پورا کرو، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ حدیث میں حقوق العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حقوق العباد کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کی تعلیمات میں درج ذیل پہلو بہت ہی نمایاں تھے۔ نمبر 1، خدمت خلق، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو وہی شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، پڑوسیوں کا خیال، حضرت جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ اسے وراثت بنا دیں گے۔
صحیح بخاری اور مسلم۔ نمبر 3، مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا اور جنازہ کے ساتھ جانا، صحیح مسلم۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ممانعت، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، مسلم۔ حقوق العباد کی اقسام، حقوق العباد کی مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انفرادی حقوق، جان و مال کا تحفظ، عزت آبرو کی حرمت، آزادی رائے، اسلامی حدود کے اندر نمبر 2، خاندانی حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق۔ نمبر 3، سماجی حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مسافر اور غلاموں کے حقوق۔ نمبر 4، معاشی حقوق، مزدوروں کا حق، تجارت میں انصاف، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے اور اس کا انجام اسلام میں کسی کا حق مارنا، دھوکہ دینا یا کسی کو تکلیف دینا سخت گناہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، مال یا عزت میں ہو، تو آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ جب نہ دینار کام آئے اور نہ درہم۔ باوالا، صحیح بخاری۔ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ قیامت کے دن انسان نہ صرف اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسلامی ریاست اور حقوق العباد، اسلامی ریاست کی بنیاد بھی حقوق العباد کے تحفظ پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔